علیکم، میں ہوں آپ کی معلمہ مس شادیہ ناز۔ آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کتاب گلشن اردو سے سبق لیاقت علی خان پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پہ دیا گیا ہے۔ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو اتر پردیش ہندوستان کے ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ جاگیردار یعنی بہت مال و دولت والا گھرانہ، جس کی بہت ساری دولت ہو، جس کے پاس بہت ساری جاگیریں ہوں۔ آپ کے والد رکن الدولہ شمشیر جنگ نواب رستم علی خان تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں حاصل کی۔ 1918 میں آپ نے علی گڑھ کالج سے گریجویشن مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی، یعنی وکیل بنے، اور کچھ عرصہ یوپی میں وکالت بھی کی۔ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز 1926 میں کیا۔ اس دوران قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی، جیسے انڈیا والوں کی جماعت تھی کانگریس، اس طرح مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ تھی، جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا 1906 میں، اور 1926 میں قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بنے تھے۔ ان کی قیادت میں، یعنی ان کی رہنمائی میں، قیادت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی، ان کی رہنمائی میں مسلم لیگ نے اپنا تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگی۔ لیاقت علی خان بھی قائد اعظم کے شانہ بشانہ، یعنی کہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جدوجہد میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے جلد ہی اپنی صلاحیتوں سے پارٹی میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ لیاقت علی خان بہت زیادہ باصلاحیت نوجوان تھے۔ جب انہوں نے مسلم لیگ میں اپنے قدم جمایا، اور جب مسلم لیگ میں انہوں نے اپنی قیادت میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک اہم مقام حاصل کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے اس تحریک کے مقبول ترین رہنما تھے، یعنی کہ جو قائد اعظم کی یہ تحریک تھی، تحریک مسلم لیگ، آپ لیاقت علی خان اس کے بہت مشہور اور مقبول رہنما بھی تھے۔ قائد اعظم نے لیاقت علی خان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے فرمایا، اعتراف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صلاحیتوں کو آپ ماننا، تسلیم کرنا۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ لیاقت علی میرا دایاں بازو ہیں، انہوں نے فرائض کی انجام دہی میں دن رات ایک کر دیے ہیں۔ انجام دہی یعنی فرائض کو انجام دینے میں، فرائض کو ادا کرنے میں وہ اگرچہ نواب زادے ہیں، لیکن ایک عام انسان کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ لیاقت علی خان ایک جاگیردار ہوتے ہوئے، ایک نواب زادے ہوتے ہوئے، ایک عام انسان کی طرح کام کرتے تھے، اور ان کو پاکستان سے کس قدر محبت تھی۔ 1946 میں آپ پنڈت جواہر لال نہرو کی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہوئے۔ وزیر خزانہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ملک کے جتنے بھی حساب کتاب ہوتا ہے، جتنے بھی خزانوں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کسی سے کیا لینا ہے۔ جیسے بجٹ آپ لوگ دیکھتے ہوگے نا، کہ بجٹ آتا ہے تو اس میں کتنا خزانہ تعلیم کے لیے، کتنی رقم جو ہے وہ فوجوں کے لیے، کتنی رقم کھانے پینے کے لیے مخصوص کی جاتی ہے، تو اس کو وزیر خزانہ کہتے ہیں۔ تو آپ 1946 میں پنڈت جواہر لال نہرو کی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہوئے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ مسلمان یہ عہدہ سنبھال نہیں سکیں گے، جو مسلمانوں کو فرض دیا گیا ہے، جو عہدہ دیا گیا ہے، منصب دیا گیا ہے، عہدہ کا مطلب ہوتا ہے منصب، وہ منصب سنبھال نہیں سکیں گے، کیونکہ ہندو تو مسلمانوں کے خلاف ہی تھے، اور وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے ایک الگ وطن کی خواہش کو کچل دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ مگر ہندوؤں کا یہ منصوبہ اس وقت خاک میں مل گیا جب قائد اعظم نے مسلم لیگ کے رہنما کی نمائندے کی حیثیت سے لیاقت علی خان کو منتخب کیا، اور لیاقت علی نے اتنا بہترین بجٹ پیش کیا کہ دوست دشمن بھی حیران رہ گئے۔ آپ کا یہ بے مثال بجٹ غریب آدمی کے بجٹ کے نام سے مقبول ہوا۔ آپ اس سے اندازہ کرو کہ لیاقت علی خان کس قدر باصلاحیت تھے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کی آزادی ہوئی، آزادی کے بعد آپ پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے، قائد اعظم نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ نے اپنی اعلیٰ قابلیت، یعنی جو ان میں قابلیت تھی، جو ان کے کام کرنے کا انداز تھا، اپنی اس قابلیت اور تعلیمی صلاحیت، کیونکہ ایک وکیل تھے تو ان کی تعلیمی صلاحیتیں بھی زیادہ تھیں، تو اپنی قابلیت اور تعلیمی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا، اور دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے میں اپنے بہترین کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی اور اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے انتہک جدوجہد کی۔ جدوجہد کا مطلب بہت زیادہ محنت ہے، بہت زیادہ انتہک محنت، یعنی بہت زیادہ کوشش کی، کیونکہ پاکستان اس وقت 1947 میں ایک نیا ملک تھا جس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا تھا۔ ان مسائل کے سامنے کے وقت لیاقت علی خان
نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا اور ملک کے لیے بہت کچھ کیا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی قوم کی بہترین رہنمائی کی۔ قرارداد مقاصد کی منظوری بھی آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان کو بطور اسلامی و فلاحی ریاست کی قانونی حیثیت حاصل ہوئی، یعنی اس سے پہلے پاکستان کو قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن قائد اعظم کی وجہ سے لیاقت علی خان کی لیاقت علی خان کی وجہ سے لیاقت علی خان کی وجہ سے پاکستان کو ایک قانونی اور فلاحی قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ لیاقت علی خان کی شادی ایک عیسائی خاتون مس پنت سے ہوئی تھی، جنہوں نے شادی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور سب انہیں بیگم رانا لیاقت علی خان کے نام سے جانتے ہیں۔ رانا لیاقت علی خان نے بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خواتین کے فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام دیں۔ آپ دیکھیں جن کا شوہر اس قدر پاکستان کے ساتھ ایماندار ہو، جس کا شوہر اتنا پاکستان کے ساتھ کام کرنے والا ہو، تو اس کی بیوی کے اندر بھی وہی جذبہ تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کو آپ نے راولپنڈی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ جیسے ہی آپ جلسہ عام میں خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک سید اکبر نامی شخص نے آپ پہ گولی چلا دی، جو سیدھی آپ کے دل پہ لگی اور آپ نیچے گر گئے۔ آپ نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کے منہ سے ادا ہونے والے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ یعنی یہاں دیکھیں ان کا جذبہ کہ جب ان کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ان کے دل سے یہی دعا نکلی گئی، یا اللہ پاکستان کی حفاظت کر۔ آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں پاکستان کے لیے، بہت زیادہ خدمات ہیں، اور ان کی خدمات کے تحفے کے طور پہ آپ کو قائد ملت، یعنی کہ ملک کا قائد، ملت کا قائد، قوم کا قائد کے نام سے نوازا گیا۔ جب پاکستان کے لیے جان دینے اور شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے کی وجہ سے قوم آپ کو شہید ملت کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ یعنی ایک ان کا کیا اعزاز ہے کہ وہ قائد ملت ہیں، یعنی کہ ملت قوم کے قائد ہیں، قوم کے رہنما ہیں، اور دوسرا شہید ملت یعنی قوم کے لیے انہوں نے اپنی جان دی نا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی پاکستان کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے شیروانی کے اندر جو بنیان پہنی ہے نا، وہ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ ایک نواب اور ملک کا وزیر اعظم، اور کس قدر سادہ کہ وہ ملک کے خزانے سے 1 روپیہ بھی اپنی جان پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اور وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی ایک پھٹی ہوئی بنیان پہن کے آئے تھے۔ اندازہ کر لیں کہ کس قدر بلند پایا اور اقتدار کے لوگ تھے، کہ اور ایسے لوگ بہت صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیاقت علی خان کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ بیٹا آپ لوگ بھی اس سبق کی اپنے گھر میں بلند خوانی کیجیے گا 2 سے 3۔ تو آپ بیٹا اگر آپ اس سبق کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل کا سامنا ہو تو آپ اپنی کلاس ٹیچر سے رابطہ کریں، اور وہ مجھ سے رابطہ کریں گی تو میں آپ کو اس سے بہتر طریقے سے سمجھا سکوں گی۔ شکریہ۔